کیا عافیہ کے ہاتھ اپنے ہی باپ اور فہد کی ایسی حقیقت لگنے والی ہے کہ اس کے بعد شہیر اور فہد کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا؟ کیونکہ اس بار سازش صرف احمر اور عافیہ کے رشتے کو توڑنے تک محدود نہیں، بلکہ شہیر نے عافیہ کی طرف سے جعلی خلا کے پیپرز تک تیار کروا دیے ہیں۔ لیکن شاید شہیر کو اندازہ نہیں کہ جس جال میں وہ احمر کو پھنسانا چاہتا ہے اسی جال میں بہت جلد خود پھنسنے والا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی بہت جلد سچ تک پہنچنے والی ہے۔ دوسری طرف شارق اور نازنین کی لالچ بھی اب فہد کے لیے ایک نیا خطرہ بن چکی ہے، اور لگتا ہے کہ اگلی قسط میں کئی راز ایک ساتھ بے نقاب ہونے والے ہیں۔ ناظرین، اگلی قسط کے پرومو سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ شہیر اب عافیہ اور احمر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے اپنی سب سے بڑی چال چلنے والا ہے۔ احمر اور عافیہ کے درمیان پہلے ہی غلط فہمیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور بات تک نہیں کر رہے، اور یہی چیز شہیر کے لیے بہترین موقع بن گئی ہے۔ شہیر جانتا ہے کہ اگر عافیہ اور احمر ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے تو وہ آسانی سے دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ عافیہ کو بتائے بغیر اس کے نام سے خلا کے کاغذات تیار کرواتا ہے اور ان پر خود ہی عافیہ کے دستخط کر کے احمر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ شہیر کا اندازہ یہ ہے کہ جب احمر کو عافیہ کی طرف سے خلا کے کاغذات ملیں گے تو وہ اسے عافیہ کا حتمی فیصلہ سمجھے گا اور شاید خود بھی طلاق کے کاغذات بھجوا دے گا، اور یہی شہیر چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ عافیہ کے سامنے احمر کو قصوروار بنا کر پیش کرے گا اور شاید اس طرح ظاہر کرے گا جیسے اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ احمر اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ عافیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ ہی کر لے۔ شہیر چاہتا ہے کہ عافیہ کو احمر سے اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ پوچھنے نہ جائے کہ آخر اس نے طلاق کے کاغذات کیوں بھجوائے، اور پھر وہ عافیہ کو فہد کے قریب لانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسے یہی سمجھائے گا کہ فہد نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا، اس لیے شاید فہد ہی اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں شہیر شاید ایک بات بھول رہا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی کہانی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف فہد بھی عافیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عافیہ پہلے ہی پریشان اور ذہنی دباؤ میں ہے، اس لیے فہد اسے کمپنی دینے اور اسے باہر لے جانے کا بہانہ بناتا ہے۔ اسی دوران دونوں ایک ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اتفاق سے احمر بھی موجود ہوتا ہے۔ فہد عافیہ کے لیے خاص طور پر کرسی پیچھے کرتا ہے اور اسے بٹھاتا ہے۔ احمر کی نظر جب ان دونوں پر پڑتی ہے تو وہ وہیں تھم جاتا ہے۔ اس کے دل میں پہلے ہی یہ غلط فہمی پیدا کی جا چکی ہے کہ شاید عافیہ اور فہد ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے یہ منظر اس کے لیے مزید تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور عافیہ بھی احمر سے ناراض ہے۔ اسے لگتا ہے کہ احمر نے اس کے کردار پر شک کیا، جبکہ دوسری طرف اسے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے والد کے کاروباری معاملات میں احمر کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اتفاق نہیں۔ شہیر اور فہد نے بڑی مہارت سے ایسا ماحول بنایا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں وہی سوچیں جو شہیر اور فہد ان کو سچوانا چاہتے ہیں۔ ادھر نازنین اور شارق کی کہانی بھی ایک خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ شارق کو جلدی پیسے ڈبل کرنے کا لالچ دیا گیا ہے اور وہ نازنین کے زیورات تک اس سرمایہ کاری میں لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ نازنین سے کہتا ہے کہ اپنا سارا زیور لے آؤ، رقم ڈبل ہوگی تو اس سے بھی زیادہ زیور تمہیں بنوا دوں گا۔ نازنین بھی لالچ میں آ کر اپنی ماں کے گھر سے سارا زیور لے آتی ہے، حالانکہ اس کی ماں بہت منع کرتی ہے، اور شارق کو یاد آتا ہے کہ نازنین نے فہد کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے اور بدلے میں فہد نے اسے اپارٹمنٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جب نازنین بتاتی ہے کہ فہد نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے تو شارق خود فہد کے دفتر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں فہد کے لیے صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ شارق سیدھا 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا ہے۔ فہد جانتا ہے کہ اگر اس نے شارق کے ساتھ دفتر میں کوئی ہنگامہ کیا تو بات بڑے آرام سے عافیہ تک پہنچ سکتی ہے، اسی لیے ممکن ہے وہ اپنی حقیقت بچانے کے لیے شارق کو پیسے دینے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو شارق ایسا شخص نہیں جو خاموشی سے واپس پلٹ جائے گا۔ وہ سیدھا عافیہ کے سامنے جائے گا اور فہد کا پورا راز کھول سکتا ہے،
اور ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ فہد کے خلاف سب سے خطرناک گواہ کوئی اور نہیں بلکہ شارک ہی بنے گا۔ دوسری طرف جب عافیہ کی طرف سے خلا کے کاغذات احمر کے گھر پہنچتے ہیں تو سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ سعدیہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ عافیہ احمر کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ احمر پہلے ہی عافیہ اور فہد کو ایک ساتھ دیکھ چکا ہے، اس لیے اسے لگے گا کہ شاید واقعی ہی عافیہ اب اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن ارم کو اب بھی یقین ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ عافیہ جب اپنی ماں سے ملے گی تو ارم اسے ایک ایسی بات بتائے گی جو شاید عافیہ کی آنکھیں کھول دے۔ وہ اسے یاد دلائے گی کہ جب احمر شہیر کے دفتر میں کام کرتا تھا تو یہی لوگ اسے نااہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب جب احمر دوسری کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اسی کمپنی کو وہ ٹینڈر مل گیا جو ہر سال تمہارے باپ شہیر کی کمپنی کو ملا کرتا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ احمر واقعی ہی نااہل تھا یا اسے جان بوجھ کر نااہل ثابت کیا جا رہا تھا؟ یہ سوال عافیہ کے ذہن میں ضرور اٹھے گا، اور اگر اسی دوران عافیہ اپنے گھر پہنچ کر شہیر اور فہد کی گفتگو بھی سن لیتی ہے، جہاں دونوں اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور شہیر بتا رہا ہوتا ہے کہ اب احمر اور عافیہ کا رشتہ بہت جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ اس نے عافیہ کی طرف سے خلا کے کاغذات احمر تک پہنچا دیے ہیں، تو پھر یہ حقیقت زیادہ دیر چھپی نہیں رہے گی۔ عافیہ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ احمر نے اسے طلاق نہیں دی بلکہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا، اور مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عافیہ کا اپنا باپ تھا۔ اور اس لمحے عافیہ کو اپنی ماں کی ہر وہ بات یاد آئے گی جسے اس نے جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں سے کہانی کا سب سے جذباتی مرحلہ شروع ہوگا۔ اگر عافیہ حقیقت جاننے کے بعد احمر کے پاس واپس جاتی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ کیا احمر اس کی معافی فوراً قبول کر لے گا، کیونکہ احمر نے بار بار عافیہ پر اعتماد کیا لیکن ہر بار اسے غلط سمجھا گیا۔ اس لیے عافیہ کو صرف سچ جاننا کافی نہیں ہوگا، اسے احمر کا ٹوٹا ہوا اعتماد بھی دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ اب شہیر اور فہد جس منزل کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں وہی ان کے زوال کی شروعات بننے والی ہے۔ انہوں نے عافیہ اور احمر کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب ایک چھوٹی سی حقیقت بھی ان کا پورا کھیل ختم کر سکتی ہے۔ ایک طرف شارک 50 لاکھ روپے لے کر فہد کے دروازے پر کھڑا ہے، دوسری طرف شہیر جعلی طلاق کے کاغذات کے ذریعے اپنی ہی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اور تیسری طرف ارم کے پاس وہ سچ ہے جو عافیہ کی سوچ ہی بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عافیہ کے ہاتھ سب سے پہلے کون سا ثبوت لگتا ہے۔ کیا شارک فہد کا راز کھولے گا؟ کیا عافیہ اپنے باپ اور فہد کی گفتگو سن لے گی؟ یا پھر ارم کی ایک بات اسے حقیقت تک پہنچا دے گی؟ اور اگر عافیہ کو یہ پتہ چل گیا کہ جس طلاق کو وہ احمر کا فیصلہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کے اپنے باپ کی سازش تھی، تو شاید اس بار عافیہ صرف احمر کے پاس واپس نہیں جائے گی بلکہ شہیر سے اپنے تمام رشتے ختم کر دے گی، کیونکہ اب یہ صرف ایک شوہر اور بیوی کی لڑائی نہیں رہی بلکہ ایک بیٹی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے باپ کے جھوٹ پر یقین کرے گی یا اپنی محبت اور اپنی ماں کے سچ پر۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ عافیہ کو شہیر اور فہد کے اصل چہرے کا پتہ چلے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔